اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم الدرس الرابع اسم کی اقسام پڑھ رہے تھے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ اسم کو 3 طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے، جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے اور متعین اور غیر متعین ہونے کے اعتبار سے۔ اسم کی جنس کے اعتبار سے تقسیم آپ نے پوری وضاحت کے ساتھ پڑھ لی تھی۔ آپ نے علامات تانیث بھی پڑھ لی تھی اور یقیناً آپ نے سب یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آج ہم اسم کی تقسیم باعتبار عدد پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ اردو میں واحد جمع پڑھتے ہیں، واحد آپ کو پتہ ہے 1 کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اردو میں جمع 1 سے زائد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن عربی میں آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے واحد، جس کو آپ مفرد بھی کہہ سکتے ہیں۔ مفرد وہ اسم ہے جو 1 کے لیے استعمال ہو، جیسے رجل 1 آدمی، کتاب 1 کتاب۔ لیکن عربی میں ایک ہوتا ہے تثنیہ۔ تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 کے لیے استعمال ہو، یعنی عربی میں 2 کے لیے الگ اسم استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ مفرد اسم کے آگے الف اور نون کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے مفرد کی مثال پڑھی تھی رجل، رجل 1 آدمی، اگر آپ اس کے آگے الف اور نون کا اضافہ کر دیں گی تو کیا بن جائے گا؟ رجلانی 2 آدمی۔ کتاب 1 کتاب، اگر آپ اس کے آگے الف اور نون کا اضافہ کر دیں گی کتابانی تو 2 کتابیں۔ کراست 1 کاپی، کراست مؤنث کی مثال ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا مؤنث کی علامت کیا ہے کہ آخری میں گولتا ہوتی ہے، تو مؤنث کی علامت ہے اور اس کے آگے آپ نے اگر الف نون کا اضافہ کر دیا تو 2 کاپیاں۔ جمع وہ اسم ہے جو 3 یا 3 سے زائد کے لیے استعمال ہو۔ جب 2 کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے اسم، تو اب 3 یا 3 سے زائد کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے، جیسے رجال بہت سارے آدمی اور کتب کتابیں۔ اب عربی میں جمع بنانے کی مختلف طریقے ہوتے ہیں، جن میں سے اکثریت کیا ہوتا ہے کہ مفرد اسم کے آخر میں واو اور نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو کیا بن جاتا ہے؟ جمع۔ جیسے مسلمون سے مسلمونہ۔ اور اگر جمع مؤنث کی بنانی ہو تو گولتا ہٹا دی جاتی ہے آخر سے اور اس کے بجائے الف اور تا لگا دیا جاتا ہے، جیسے مسلمتن سے مسلماتن۔ عربی میں ایک جمع اور طریقے سے بھی بنتی ہے، وہ کچھ الفاظ کو مفرد میں سے کبھی کسی لفظ کا اضافہ کر کے اور کبھی کسی لفظ کو کم کر کے بھی بنتی ہے، اسے جمع مکسر کہتے ہیں، لیکن اس کی وضاحت آپ آئندہ پڑھ لیں گے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رجلن کی جمع یہاں کیا دی ہوئی ہے؟ رجالن دی ہوئی ہے، تو رجالن جو ہے رجلن میں ایک بیچ میں الف کو بڑھا دیا تو جمع بن گئی، اور اسی طرح کتابن میں سے الف کو کم کر دیا تو کتبن جمع بن گئی۔ تو اس طرح عربی میں ایک جمع بنانے کا مختلف طریقہ بھی ہوتا ہے، جسے جمع مکسر کہتے ہیں، وہ آپ آئندہ پڑھ لیں گے۔ تو گویا عدد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد وہ ہے جو 1 کے لیے استعمال ہو، تثنیہ وہ ہے جو 2 کے لیے استعمال ہو۔ واحد سے تثنیہ بناتے وقت آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جمع وہ ہے جو 3 یا 3 سے زائد کے لیے استعمال ہو، اور عام طور پہ جمع بنانے کے لیے واحد کے آخر میں واو اور نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور اگر واحد مؤنث ہو تو گولتا ہٹا کر آخر میں الف اور تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی مذکر میں مفرد کے آگے واو نون کا اضافہ اور مؤنث میں تا ہٹانے کے بعد الف تا کا اضافہ ہوتا ہے۔ آئیں کتاب میں پڑھتے ہیں۔ اسم کی تقسیم باعتبار عدد، مفرد، تثنیہ، جمع۔ عدد کے اعتبار سے اسم 3 قسموں پر ہے۔ مفرد یعنی واحد، مفرد وہ اسم ہے جو 1 کے لیے استعمال ہو، جیسے رجل 1 آدمی، کتاب 1 کتاب۔ مفرد کو اردو میں بھی مفرد جبکہ انگریزی میں سنگولر کہتے ہیں۔ تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 کے لیے استعمال ہو، جیسے رجلانی 2 آدمی، کتابانی 2 کتابیں۔ تثنیہ کو عربی میں مثنیٰ اور اردو میں تثنیہ کہتے ہیں جبکہ انگریزی میں ڈوئل کہتے ہیں۔ جمع وہ اسم ہے جو 3 یا 3 سے زائد کے لیے استعمال ہو، جیسے رجالن بہت سارے آدمی، کتبن کتابیں۔ جمع کو اردو میں بھی جمع جبکہ انگریزی میں پلورل کہتے ہیں۔ فائدہ: اس میں مفرد کو تثنیہ بنانے کے لیے اس کے آخر میں الف نون بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے کتابن کتابانی، کراستن کراستانی۔ مفرد مذکر کو جمع بنانے کے لیے عموماً اس کے آخر میں واو نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے مسلمن سے مسلمونہ۔
اور مفرد مؤنث کی جمع بنانے کے لیے اس کے آخر میں تا، آخر سے تا ختم کر کے الف تا کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے مسلمتن سے مسلماتن۔ اسم کی تیسری تقسیم ہے متعین اور غیر متعین ہونے کے اعتبار سے۔ اب آپ دیکھیے، اگر میں کہتی ہوں کتاب تو اس سے کوئی بھی کتاب سمجھ میں نہیں آتی ہے، یعنی کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے اس سے، لیکن میں اگر کسی مخصوص کتاب کے بارے میں بات کروں تو وہ چیز مخصوص ہو جاتی ہے۔ جیسے اب میں کہتی ہوں، کسی کا نام لیتی ہوں میں خالد، تو خالد نام پکارنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ میں خالد ہی سے مخاطب ہوں، تو یہ کسی مخصوص آدمی کا نام ہوتا ہے۔ اور اگر میں کہتی ہوں طالبات تو اس میں ساری طالبات شامل ہو جاتی ہیں، یا میں کہتی ہوں آدمی تو اس میں تمام آدمی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح نکرہ وہ اسم ہے جو عام استعمال ہو، جیسے کتابن کوئی سی بھی کتاب، اور معرفہ وہ اسم ہے جو خاص چیز کے لیے استعمال ہو۔ اچھا، عربی میں معرفہ نکرہ کو معرفہ بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے شروع میں الف لام یعنی ال کا اضافہ کر دیں، جیسے کتابن سے الکتاب، الکتاب جب بولیں گے تو کسی مخصوص کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی۔ اسم کی تقسیم باعتبار معرفہ اور نکرہ۔ نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام چیز کے لیے استعمال ہو، جیسے کتابن کوئی کتاب۔ نکرہ کو اردو میں اسم عام اور نکرہ کہتے ہیں، اور انگریزی میں کامن ناؤن کہتے ہیں۔ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز کے لیے استعمال ہو، جیسے خالدن کسی خاص آدمی کا نام، الکتاب کوئی مخصوص کتاب۔ معرفہ کو اردو میں اسم خاص اور معرفہ کہتے ہیں، انگریزی میں اسے پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ کسی عام اسم نکرہ کو خاص معرفہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر الف لام یعنی ال داخل کر دیا جاتا ہے۔ عربی میں ال کا استعمال ایسے ہی ہے جیسے انگریزی میں دا کا استعمال ہے۔ رجل آدمی، مین کوئی آدمی سے الرجل دا مین خاص آدمی۔ کتابن بک کوئی کتاب سے الکتاب دا بک اور خاص کتاب۔ صفحہ نمبر 85 پہ دیکھیں تدریبات۔ السوال الاول، درجہ ذیل اسما سے مذکر اور مؤنث کو الگ الگ کریں اور مؤنث اسما کی علامات بھی تحریر کریں۔ اب پہلی ہے، آپ دیکھیے صالحۃ، آپ اس کو کس کے آگے لکھیں گے؟ مؤنث کے آگے، اور علامات تانیث اس میں بالکل واضح ہے، گولتا۔ عمن، آپ اس کو کس میں لکھیں گے؟ مذکر میں لکھیں گے۔ سودا، الف اور حمزہ آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ مؤنث میں آئے گا، آپ اسی طریقے سے اس تدریب کو حل کر لیجئے۔ السوال الثانی، مؤنث حقیقی اور مؤنث قیاسی کی تعریف زبانی یاد کر کے تحریر کریں۔ یہ آپ نے یقیناً یاد کر لی ہوں گی، آپ اسے تحریر کر دیں۔ السوال الثالث، مفرد، تثنیہ اور جمع کی تعریف زبانی یاد کریں۔ السوال الرابع، نکرہ اور معرفہ کی تعریف یاد کریں۔ آج کا آپ کا ہوم ورک صفحہ نمبر 85 کی تمام سوالات کے جوابات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔